انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ بہت سارے اس طرح کے کیسز آتے ہیں کہ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کا اور بچیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ زبردستی کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ بیچ میں 2-3 وجہ مشہور ہیں۔ کیوں کرتے ہیں جی؟ برادری کی وجہ سے۔ او جی ہم خاندان سے باہر نہیں کرتے، ہمارے ہاں یہ رسم ہے اور ہمارے ہاں برادری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، ہماری پرمپرا ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے اصول ہیں، ہم برادری سے باہر نہیں کرتے۔ اور بچوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہم نے لیکے چھک دیتے ہیں، ہم نے لائنیں لگا دی ہیں کہ اگر آپ یہاں شادی نہیں کرو گے تو پھر گھر میں کبھی واپس نہ آنا، جائیداد سے بھی ہم تمہیں آگ کرتے ہیں۔ اب یہ زبردستی کی شادی ہوتی ہے، بھلے وہ شرابی ہو اور وہ لڑکی نہ اسے پسند کرتی ہو نہ وہ لڑکا اسے پسند کرتا ہو، لیکن شادی وہی کرنی ہے۔ یہ زبردستی کی شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ایک بات کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے شادی کر لی، اب کی زندگی گزر گئی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے بھی تو جذبات ہیں نا، ان کو بھی تو زندگی گزارنے دیں، انہوں نے بھی تو زندگی گزارنی ہے۔ اب آپ اپنی خاندان کی چیز کو دیکھتے ہوئے، برادری کو دیکھتے ہوئے، پرمپرا کو دیکھتے ہوئے اب برادری کے چکر میں ان کی زندگی تو جہنم کو نہیں بنائیں، ان کو تو سکون سے جینے دیں۔ ہر ایک اب کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ تو ایسے تو بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دو میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی تسلی ہو جائے۔ کچھ عرصہ پہلے میری ایک شاگردہ ہیں، اسٹوڈنٹ، مدرسے میں قرآن پاک اور کتابیں وغیرہ میرے سے پڑھی تھیں انہوں نے، تو ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ان کا فون آیا تو رو رہی تھی فون کے اوپر۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جہاں میری شادی گھر والوں نے کی ہے وہ خاندان میں بہت قریبی ہے، تو زبردستی شادی کی ہے، میں اس کو نہیں پسند کرتی تھی، لیکن پھر بھی میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور وہ تو مجھے بالکل ہی پسند نہیں کرتا اور مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، یعنی دونوں طرف سے دیکھیں کہ دونوں پسند نہیں کر رہے، لیکن لڑکی پھر بھی ہمت کر رہی ہے، چلو گزارا کرنا ہے چلنے دو۔ اور شوہر کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہی کہ میں نے کہا چلو آپ کوشش کریں گزارا کرنے کی۔ کہہ رہی میں کیسے گزارا کروں، وہ ٹائم ہی نہیں دیتے، شرابی ہیں وہ ایک نمبر کے، شراب پی کے آتے ہیں، نشے میں دھت ہو کر آ کر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ میرے بھی تو کچھ جذبات ہیں، میرے بھی تو خیالات ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا ایسا، یہ میرے اسٹوڈنٹ کا ہے۔ ابھی کچھ چند سال پہلے میرے ایک یہاں کراچی میں ایک دوست کی شادی ہوئی، شادی سے 2-4 دن پہلے بھاگ گیا، یعنی اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں شادی نہیں کر رہا، آپ نہیں کریں شادی، میری مجھے یہ پسند نہیں ہے بالکل بھی، لیکن انہوں نے کر دی۔ اب جب شادی کے دن قریب میں آئے تو وہ گھر سے بھاگ گیا۔ اب گھر والے تلاش کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بڑا بھائی تھا ان کا، کافی تلاش کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ قاری صاحب کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے تھے، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی ہمارا بھائی کہاں ہے، آپ بتاؤ، آپ کو پتہ ہوگا۔ میں نے کہا بیٹا تمہارا بھاگا ہے، بھائی تمہارا گیا ہے، تم میرے سے کاہے کے لیے پوچھتے ہو؟ تو میں نے بھگایا اس کو زبردستی، تو خدا کے بندے تم اس کے اوپر کر رہے ہو، وہ جس لڑکی کو پسند نہیں کرتا وہاں کیوں شادی کر رہے ہیں اس کی؟ لیکن ہوا یہ کہ وہی خاندان کا مسئلہ، برادری کا مسئلہ، زبردستی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی ہے، شادی کے تقریباً 1 سال بعد یا 1.5 سال بعد اولاد بھی ہو گئی، لیکن انجام یہ نکلا کہ وہ سارا دن یا تو وہ سویا رہتا صبح میں، یا دکان پہ چلا جاتا اور رات کو لیٹ گھر آتا، پھر رات کو جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھ کر موبائل پہ اپنے کام اور دوسرے کام، اس کو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ تو خیر وہ اچھا لڑکی چاہ رہی تھی کہ میں اسی سے شادی کروں، لڑکی کی زبردستی زیادہ تھی کہ میں کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ اب لڑکا تمہیں پسند نہیں کر رہا تو بھائی تم زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ انجام بالآخر یہ ہوا کہ اس لڑکے نے اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہے بچی کو لے کر، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے، اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھی ہے، خدا جانے اس کی آگے شادی ہو گئی کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اپنے خاندان کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی برادری کو سامنے رکھتے ہوئے، پرمپرا کو رکھتے ہوئے، اپنے خاندان کی ایک عزت کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، پگڑیاں اٹھا کے ان کے پاؤں میں رکھتے ہیں، خاندان کے واسطے دیتے ہیں، اپنی عزت کا واسطہ دیتے ہیں کہ بیٹا شادی کر لو۔ اب ہو گئی ہے تو اب جب طلاق ہوگی تو اب بھی تو پگڑی رکھے نا اس کے سامنے، اس کو واپس لانے کی۔ تو بھائی زبردستی نہیں کریں، خدا کے لیے زبردستی نہیں کریں۔ ہر انسان کی اس دور میں خاص طور پر اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے، آپ کر دیں، جیسے بچہ کہہ رہا ہے، بچی کہہ رہی ہے، آپ شادی کر دیں۔ بعد میں خدا نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کم سے کم اپنے اس ذمہ داری سے سبق دوش تو ہو جائیں گے۔ آپ یہ تو کہہ سکیں گے کہ بھائی ہم نے تو اس کو سمجھایا تھا، بس اس نے کہا کر دو، ہم نے کر دی، تو ابھی یہ انجام نکلا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، خود جانے کے سنبھالے۔ کم سے کم آپ لوگ تو سبق دوش ہو جائیں گے۔ بھائی بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟